بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر کی تلاش میں مسلمان سارے عالم میں اپنی ہمت دکھاتے ہیں اور اس کی تلاش میں ایک سے ایک بڑھ کر کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی کے لیے آخری عشرہ اخیر کا مسنون اعتکاف بھی مرد و زن دونوں کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے ان کے گھر کے اندر جو ہے اس میں ہے۔ ایک دن کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شان ہو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کے حائل فرما دیتے ہیں۔ اس میں بڑا اکابرین کی بحث ہے کہ اعتکاف کی کم سے کم کیا تعداد ہے۔ یہ عشرہ اخیر والا تو سنت مؤکد ہے، یہ تو پورا عشرہ جو ہے نا وہ 21 رمضان کی جو شروع ہوتی ہے 20 ختم ہوتا ہے، 21 کی شام سے پہلے بیٹھا جاتا ہے اور عید کے چاند تک، تو یہ 10 دن مسنون ہے، سنت مؤکدہ علی کفایہ ہے کہ اگر ایک بستی میں کوئی بھی کر لے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر بحث ہے کہ کم سے کم اعتکاف کی کیا تعداد ہے۔ نفلی عبادات کے لیے ہر وقت مسلمانوں کے اللہ پاک نے اپنے رحمت کے دروازے کشادہ فرمائے ہوئے ہیں، تو ایک دن کا اعتکاف کا ائمہ کے ہاں بحث ہے کہ یہ ہوتا ہے، وہ بھی ایسے ہی کہ مغرب سے پہلے بیٹھ جائے اور روزہ دن کا رات کو جو ہے مسجد میں رہے، دن کا روزہ رکھے، مغرب کے بعد نکل آئے، تو یہ ایک دن کا اعتکاف ہوا۔ خوش نصیب ہے کہ جو اس آخری عشرے میں یہ باقی دنوں میں بھی نفل اعتکاف کر سکتے ہیں، جو وہ سنت کے 10 دن کا نہیں کر سکے تو یہ در ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ باقی 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا جتنے بھی کرے، تو اس کے لیے آتا ہے کہ ایک دن کے طواف اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شان ہو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کے حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کے اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر ہوگا۔ علامہ شعرانی نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کے اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہوتا ہے، ملتا ہے، اور جو شخص مسجد میں جو عام ہمارے مساجد ہیں جماعت میں مغرب سے عشاء تک کے اعتکاف کرے، اور یہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، مختصر وقت ہوتا ہے 1 سے 1.5 گھنٹے کا، اور یہ آسان بھی ہوتا ہے، وہاں کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شان اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے بزرگوں کا کافی کلام ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کے ہاں اور ان کی جماعت کے ہاں ایک لمحے کبھی اعتکاف ہو سکتے، اور اسی پہ ہمارے امت کے اکثر اکابرین کا اجماع ہے اور تعامل ہے کہ وہ جو ہی مسجد میں پاؤں رکھتے ہیں تو اللہم افتح علی ابواب رحمتی کے دعا کے ساتھ ہی نوایت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ اللہ
میں اس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں جتنے تک میں رہوں گا، تو اس کو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفل نماز ہو گیا، ذکر ہو گیا، درس و تدریس ہو گیا، اس کا اجر تو ملتا ہے، اعتکاف کا اجر بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اور مغرب عشاء کا جس طرح بتایا ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ ان کے لیے ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت وسیع رحمتیں ہیں جو معتکف کے لیے ہوتی ہیں۔ قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اس وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قضا وہ مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اگلی مغرب تک وہ ان کے اعتکاف قضا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے صوفیاء کا معقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے اور نصیحت کے ساتھ جو نصیحتیں ان کو کرتے یا ہدایات دیتے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، اتق دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا، چاہے کہ مظلوم کافر کیوں نہ ہو جس پہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ تاتاریوں کے فتنے کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ تاتار کے علاقے میں کچھ نوجوان لشکر گئے مسلمانوں کی اور ان سے کچھ چوک ہوئی، تو ان کے تاتاریوں کا جو ایک آدمی تھا وہ جو ہلاکو خان اور بعد میں جو چنگیز خان اور یہ سارے جو ہے وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پہاڑی پہ اس نے دعا کی کہ اللہ سنا ہے کہ آپ مظلوم کی دعا سنتے ہیں اور ہم لوگوں کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس ظلم کے بدلے میں قوت دے، طاقت دے کہ میں اس کا بدلہ لے سکوں۔ تو وہی پھر آ کے انہوں نے بغداد میں جس طرح کا وہ کیا جو تاریخ کا بڑا سیاہ باب ہے کہ انہوں نے سروں کے برج بنایا اور بہت بڑا کتب خانہ اور بہت شدید قتل عام ہوا۔ کہتے ہیں کہ دجلہ کئی دن تک خون سے رنگا رہا اور ان کتب خانوں کے جلانے سے وہ کئی دن وہ راکھ سے سیاہ رہا۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر مظلوم کافر بھی ہے تو اس کی دعا کے لیے، بد دعا کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکموں کو خاص طور پہ ہدایت فرماتے تھے، واتقوا دعوات المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے آہ سے بچنا۔ بیترس از آہ مظلومہ کے ہنگامہ دعا کردن، اجابت از در حق
بحر و استقبال می آید، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کل اس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، وصلی اللہ علی سید الکائنات۔